4 لوگوں کا روزہ کبھی قبول نہیں ہوتا۔ تمام عبادتیں رد ہو جاتی ہیں اور رزق آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں 4 لوگوں کے روزے بروز قیامت ان کے منہ پہ مارے جائیں گے۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نمبر 1 وہ عورت جو اپنے شوہر کی ہر رات بستر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی پہلی سحری تھی۔ گاؤں کے فضا عجب سی طمانینت کھلی ہوئی تھی۔ مسجد سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور گھر گھر میں چراغ روشن تھے۔ اسی گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے، فہد، سلمان، نعمان اور حارث۔ چاروں نے عہد کیا کہ اس سال وہ پورا رمضان بڑی پابندی سے روزے رکھیں گے اور عبادت میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ ظاہری طور پر سب بہت پرجوش تھے، مگر دلوں کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فہد سب سے زیادہ عبادت گزار نظر آتا تھا۔ مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا، لمبی لمبی دعائیں مانگتا اور لوگوں کے سامنے نیکی کی باتیں کرتا، مگر اس کے اندر ایک خاموش بیماری تھی۔ وہ لوگوں کی غیبت کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ سحری کے بعد جب محلے والے اکٹھے ہوتے تو وہ کسی نہ کسی کی برائی شروع کر دیتا اور اسے یہ احساس بھی نہ ہوتا کہ جس زبان سے وہ قرآن پڑھ رہا ہے اسی زبان سے وہ کسی کی عزت مجروح کر رہا ہے۔ سلمان کا معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ روزہ تو رکھتا مگر کاروبار میں دھوکہ دیتا، تول میں کمی کرتا، قیمت زیادہ لیتا اور جب کوئی پوچھتا تو کہتا بھائی میں تو روزے سے ہوں، جھوٹ کیوں بولوں گا۔ اس کے نزدیک روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام تھا، کردار کی پاکیزگی کا نہیں۔ نعمان کا حال یہ تھا کہ وہ نماز کا پابند نہیں تھا، روزہ رکھ لیتا مگر فجر کی نماز اکثر قضا کر دیتا۔ کہتا اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، میں نیت کا صاف ہوں مگر نیت کی صفائی عمل کے بغیر کیسے ثابت ہوتی۔ اور حارث وہ سب سے خاموش تھا مگر اس کے دل میں کینہ بھرا ہوا تھا۔ اس کا اپنے ایک رشتہ دار سے جھگڑا تھا اور اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ کبھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ رمضان آیا مگر اس کے دل کی گرہ نہ کھلی۔ ایک دن عصر کے بعد چاروں دوست مسجد کے صحن میں بیٹھے تھے۔ باتوں باتوں میں روزے کی قبولیت کا ذکر چھڑ گیا۔ فہد نے کہا ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہمارے روزے قبول ہوں گے۔ سلمان نے بھی تائید کی۔ نعمان مسکرا دیا۔ حارث خاموش رہا۔ اسی دوران گاؤں کے بزرگ حاجی عبدالکریم صاحب وہاں آ گئے۔ ان کی داڑھی سفید، آنکھوں میں نور اور لہجے میں نرمی تھی۔ انہوں نے بات سنی تو مسکرا کر بولے بیٹو، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں، روزہ تو زبان، آنکھ، دل اور ہاتھ سب کا ہوتا ہے۔ چاروں چونک گئے۔ حاجی صاحب نے نرمی سے کہا کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان سارا دن بھوکا رہے مگر اس کی زبان کسی کی عزت اچھالتی رہے، اس کا دل نفرت سے بھرا ہو، اس کے ہاتھ ظلم میں مصروف ہوں، تو کیا اس کا روزہ ویسا ہی ہوگا جیسا ہونا چاہیے؟ یہ بات چاروں کے دل میں اتر گئی مگر ہر ایک نے دل ہی دل میں خود کو بری الزماں سمجھا۔ فہد نے سوچا میں تو صرف سچی بات کرتا ہوں، غیبت کہاں؟ سلمان نے کہا کاروبار میں تھوڑا بہت تو چلتا ہے۔ نعمان نے خود کو تسلی دی نمازیں بعد میں بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ اور حارث نے دل سخت کر لیا جس نے میرا دل دکھایا اسے معاف نہیں کروں گا۔ مغرب کی اذان ہوئی، سب نے روزہ افطار کیا مگر اس دن کے بعد ان کے دلوں میں ایک ہلکی سی بے چینی نے جگہ بنا لی۔ انہیں محسوس ہونے لگا کہ شاید بات صرف روزہ رکھنے تک محدود نہیں، شاید اصل سوال کچھ اور ہے۔ اور اسی بے چینی کے ساتھ رمضان کے دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ ایک رات تراویح کے بعد حاجی عبدالکریم صاحب نے اعلان کیا کہ وہ کل ایک اہم بات کریں گے جو روزے کی قبولیت سے متعلق ہے، اور چاروں دوست اگلے دن اسی اعلان کی سوچ میں گھروں کو لوٹ آئے۔ اگلی صبح چاروں دوست بے چین دل کے ساتھ مسجد پہنچے کیونکہ حاجی عبدالکریم صاحب نے کل وعدہ کیا تھا کہ وہ روزے کی قبولیت کے بارے میں اہم بات بتائیں گے۔ فہد، سلمان، نعمان اور حارث سب پہلی صف میں بیٹھ گئے اور حاجی صاحب کی باتوں پر آنکھیں جمائے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب نے آرام سے بیٹھتے ہوئے کہا بیٹو، اللہ کے نزدیک روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ کردار کی بھی پابندی ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوتے اور یہ سب کے لیے سبق ہے۔ پہلے وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں مگر زبان سے برائی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا کسی کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تم میں سے فہد کا دل تھوڑا سا کانپ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اکثر لوگوں کی باتیں کرتا رہا ہے اور یہی سبب ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ قبول نہ ہو۔
حاجی صاحب نے آگے کہا، دوسرے وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں مگر کاروبار یا لین دین میں دھوکہ دیتے ہیں، تول میں کمی کرتے ہیں یا کسی سے حق مار لیتے ہیں۔ سلمان نے سر جھکایا کیونکہ اسے یاد آیا کہ گزشتہ روز اس نے تول میں تھوڑا کم کر دیا تھا تاکہ زیادہ منافع ہو۔ حاجی صاحب نے پھر نرمی سے کہا، تیسرے وہ لوگ جو روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز، عبادت اور نیک اعمال کی پابندی نہیں کرتے یا نیت میں خلوص نہیں رکھتے۔ نعمان کے دل میں ہلکی سی اضطراب ہوئی کیونکہ وہ اکثر فجر کی نماز قضا کر دیتا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس کی نیت صاف نہ ہو۔ اور چوتھے وہ لوگ ہیں جو دل میں کینہ، نفرت یا حسد رکھتے ہیں، جو اپنے رشتہ دار، دوست یا دشمن سے بغض رکھتے ہیں اور معاف نہیں کرتے، کیونکہ وہ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ حارث کے دل پر ایک جھٹکا سا لگا کیونکہ وہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ پرانے جھگڑے کو ابھی تک دل میں رکھے ہوئے تھا۔ حاجی صاحب نے آہستہ آہستہ کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے روزے قبول ہوں تو زبان، دل، ہاتھ اور نیت سب کو پاک رکھو، غیبت اور دھوکے سے دور رہو، دل میں بغض نہ رکھو اور عبادت میں خلوص ہو۔ چاروں دوست خاموش رہ گئے۔ دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا کہ شاید ان کے ظاہری روزے کے باوجود اندر سے کچھ کمی رہ گئی ہے۔ فہد نے دل ہی دل میں کہا، اب میں اپنی زبان کا خیال رکھوں گا اور لوگوں کی باتیں بے جان نہیں کروں گا۔ سلمان نے سوچا کہ اب کاروبار میں انصاف اور ایمانداری زیادہ کرے گا۔ نعمان نے دل میں عہد کیا کہ نماز کی پابندی کرے گا اور نیت کو خالص رکھے گا، اور حارث نے اپنے دل سے ایک چھوٹا سا بغض نکال کر معاف کر دینے کا ارادہ کیا۔ حاجی صاحب نے سب کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، بیٹو، یہ 4 چیزیں اگر تم نے اپنے اعمال میں درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے روزے قبول کرے گا اور تمہیں روحانی سکون نصیب ہوگا۔ اس دن کے بعد چاروں دوست روزہ رکھنے کے طریقے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے لگے، ہر عمل کے ساتھ دل کی بھی نگرانی کرنے لگے، اور رمضان کے باقی دن ان کے لیے ایک سبق آموز اور روحانی سفر بن گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس نہیں بلکہ دل، زبان، ہاتھ اور نیت کا مکمل انتظام ہے۔ چند دن گزر گئے اور چاروں دوست واقعی اپنی عادات میں تبدیلی لانے لگے۔ فہد اب لوگوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتا بلکہ سب کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرنے لگا۔ سلمان نے کاروبار میں ایمانداری اختیار کر لی اور تول میں کبھی کمی یا زیادتی نہیں کرتا۔ نعمان نماز کی پابندی کرنے لگا اور دل کی نیت کو ہمیشہ خالص رکھنے کی کوشش کرتا، اور حارث نے اپنے رشتہ دار کے ساتھ جو کینہ تھا اسے دل سے نکال دیا اور معاف کرنے کی طاقت پیدا کی۔ ایک دن شام کے وقت مسجد کے صحن میں سب بیٹھے تھے اور رمضان کے روزے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ حاجی عبدالکریم صاحب نے ان سے کہا کہ تمہارے اعمال میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن یاد رکھو، روزہ صرف خود پر قابو پانے کا نام نہیں بلکہ ہر عمل میں نیکی اور خلوص لانا ضروری ہے۔ فہد نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب وہ نہ صرف زبان کی برائی سے بچے گا بلکہ دوسروں کے لیے دعا بھی کرے گا۔ سلمان نے دل میں عہد کیا کہ وہ نہ صرف اپنے کاروبار میں بلکہ دوسروں کے معاملات میں بھی انصاف کرے گا۔ نعمان نے سوچا کہ نماز اور عبادت کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی اور خلوص پر بھی دھیان دے گا، اور حارث نے محسوس کیا کہ معاف کرنا اور دل صاف رکھنا روزے کی روح کا اصل جزو ہے۔ رمضان کے مہینے کی شدت اور برکتیں چاروں کے دلوں میں سرایت کرنے لگی تھیں۔ ہر افطار اور سحری کے بعد وہ اپنے اصلاح کا جائزہ لیتے اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت اور نیت کو قبول فرمائے اور وہ اپنی کمزوریوں سے بچ سکیں۔ ایک دن فہد نے ہمت کر کے مسجد کے امام سے کہا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے چھوٹے گروپ میں اخلاق اور روزے کے بارے میں سبق دیں۔ سلمان نے لوگوں کو کاروبار میں ایمانداری پر مشورے دینے کا فیصلہ کیا۔ نعمان نے نوجوانوں کو نماز کی پابندی اور نیت کی صفائی کی تلقین شروع کی، اور حارث نے رشتہ داروں کے درمیان صلح کر کے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ حاجی عبدالکریم صاحب نے ان سب کو مبارکباد دی اور کہا کہ اب تمہارے اعمال میں سچائی، نیکی اور خلوص آ گیا ہے، اور یہ سب تمہارے روزے کی قبولیت کی دلیل ہے۔ یوں چاروں دوست نے نہ صرف اپنے روزے کے اندر بھوک اور پیاس کا لحاظ رکھا بلکہ زبان، دل، ہاتھ اور نیت سب میں اصلاح کر کے ایک دوسرے کے لیے مثال قائم کر دی۔ لیکن ایک دن جب وہ گاؤں کے صحن میں بیٹھے، کسی بزرگ نے ان سے پوچھا کہ واقعی وہ 4 لوگوں کے روزے قبول نہیں ہونے کے قصے کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو چاروں نے غور کیا اور یاد آیا کہ حاجی عبدالکریم صاحب نے جو 4 چیزیں بیان کی تھیں وہی اثر 4 لوگ جو زبان سے برائی کرتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو عبادت میں خلوص نہیں رکھتے اور جو دل میں بغض رکھتے ہیں۔ یہ سوچ کر چاروں دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور دل میں عہد کیا کہ باقی زندگی میں وہ ان اصولوں سے کبھی ہٹیں گے نہیں۔
تاکہ ان کے روزے ہمیشہ قبول ہوں اور دل میں سکون اور اللہ کی رضا ہمیشہ قائم رہے۔ چاند رات آ گئی تھی اور رمضان کا آخری عشرہ اپنے عروج پر تھا۔ چاروں دوست اپنے گھروں اور محلے کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن چکے تھے۔ ہر روز سحری میں دل کی نیت کو صاف کر کے روزہ رکھتے، افطار کے وقت شکر ادا کرتے اور دن بھر اپنی زبان، دل اور ہاتھ کی صفائی کا خیال رکھتے۔ فہد اب نہ صرف غیبت سے دور تھا بلکہ ہر کسی کی عزت بڑھانے میں لگ رہا تھا۔ سلمان ہر لین دین میں انصاف کرتا اور کمائی میں برکت محسوس کرتا۔ نعمان عبادت کے ساتھ دل کی صفائی اور نیت کے خلوص پر بھی دھیان دیتا، اور حارث نے دل سے کینہ نکال دیا تھا اور سب کے ساتھ محبت اور صلح کا رویہ اپنایا تھا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگوں نے چاروں کو بلا کر کہا، تم نے واقعی اپنے روزوں اور اعمال میں تبدیلی لا کر یہ ثابت کیا کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ زبان، دل، ہاتھ اور نیت سب کا احتساب ہے۔ چاروں نے ان کی بات سن کر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی یاد آئی کہ 4 لوگوں کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ فہد نے کہا، اب مجھے سمجھ آ گیا، وہ 4 لوگ ہیں جو زبان سے برائی کرتے ہیں، جو دھوکہ دیتے ہیں، جو عبادت میں خلوص نہیں رکھتے، جو دل میں بغض رکھتے ہیں۔ سلمان نے کہا، ہاں، اور اگر ہم اپنی زندگی میں یہ 4 چیزیں دور کر لیں تو اللہ کے نزدیک ہمارے روزے قبول ہوں گے اور روحانی سکون نصیب ہوگا۔ نعمان اور حارث نے بھی اتفاق کیا اور دل میں عہد کیا کہ اب کبھی کسی غلطی، دھوکہ یا دل میں بغض نہیں آنے دیں گے۔ گاؤں کے لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سب نے چاروں کے روزے اور کردار کو اپنی زندگیوں کے لیے سبق بنایا۔ رمضان ختم ہوا لیکن چاروں دوست کے دل اور اعمال میں وہ سبق اور روحانی روشنی ہمیشہ قائم رہی، اور یہ کہانی گاؤں کے ہر شخص کو یاد دلا رہی تھی کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس سے نہیں بلکہ دل، زبان، ہاتھ اور نیت کی پاکیزگی سے قبول ہوتا ہے، اور یہی 4 لوگ ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوتے۔ اگر وہ اپنے اصلاح نہ کریں، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں اپنے بندوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، خصوصاً رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے والوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ رمضان کی راتوں میں ایمان اور خلوص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے اعمال میں خلوص و تقویٰ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرماتا، چاہے وہ رمضان میں بھی ہوں۔ اسی تناظر میں ایک مشہور بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے رمضان کی ایک رات میں اپنی رحمت و بخشش کے دروازے کھول دی اور فرمایا کہ جو بندہ سچے دل، ایمان اور خلوص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور دعا مانگتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مگر چند ایسے افراد بھی ہیں جو جن کی دعا اور گناہوں کی معافی اس رات قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے اعمال اور اخلاق ایسی ہیں کہ ان کا روزہ صرف بھوک اور پیاس تک محدود رہ گیا ہے، جبکہ اللہ کی رضا کی طرف حقیقی رجوع نہیں ہے۔ علماء کے مطابق یہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جو گناہ اور معصیت ترک نہیں کرتے اور رمضان میں بھی اپنی برائیوں پر قائم رہتے ہیں، وہ جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے یعنی لوگوں کے ساتھ ظلم یا دھوکہ باز رہتے ہیں، وہ جو قلبی صفائی اور نیت کا خلوص نہیں رکھتے بلکہ صرف ظاہری طور پر روزہ رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے دلوں میں کینہ، حسد یا بغض رکھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے بجائے دنیاوی مقاصد کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ ان 4 طرح کے لوگوں کا روزے کے باوجود اصل مقصد یعنی تقویٰ اور اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی معافی اور دعا قبول نہیں کرے گا، اور اگر اللہ قبول نہیں کرے گا تو ان کا روزہ بھی اسی حالت میں مانا جائے گا، یعنی صرف بھوک و پیاس رہ جائے گا، جس کا اجر اور قبولیت وہ مقام نہیں پاتا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اسی لیے اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف روزہ رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ عمل، اخلاق، حقوق العباد، خلوص نیت اور اللہ سے تعلق مضبوط ہونا ضروری ہے، تبھی اللہ تعالیٰ کا روزہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کی معافی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔